یہی کہ اب میں گھر تو نہیں جا سکتی، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا ساتھ ملے، کوئی ایسا مطلب سپورٹ کرنے والا ملے کہ جو میری اسٹڈی دوبارہ شروع کروا سکے، میں آگے پڑھ سکوں، میں دینے کو چھت ہو میرے پاس اور کھانے کو کھانا ہو اور میری پڑھائی جاری کروا سکے وہ۔ آتی ہے، بہت یاد آتی ہے مجھے ان کی، پر کیا کروں، تو کچھ کر نہیں سکتی، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، ماما پاپا بہن بھائی سب کی بہت یاد آتی ہے، میں ان کو کہہ نہیں سکتی، لیکن مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، اپنی شرارتیں وغیرہ سب کچھ بہت یاد آتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر پاتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بتائیے گا آپ کے ساتھ کس طرح سے کیا حادثہ ہوا ہے؟ میں گجرانوالہ کی رہنے والی ہوں، گجرانوالہ کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا، وہاں پہ میں رہتی ہوں۔ میں میٹرک میں نے کمپلیٹ کیا تھا، تو جب میں میٹرک کمپلیٹ کیا تو میرا آگے پڑھنے کو دل تھا، میں ایف ایس سی کرنا چاہتی تھی، لیکن ہماری فیملی میں ایسا تھا کہ مطلب پڑھاتے نہیں آگے، گاؤں کے رہنے والے ہیں نا، تو گاؤں کے رہنے والے آپ کو پتہ نہیں پڑھاتے زیادہ لڑکیوں کو، پر میرا شوق تھا، میں پڑھنا چاہتی تھی، میں کچھ بننا چاہتی ہوں، تو میں چاہتی تھی کہ میں اچھی پوسٹ پہ جاؤں، تو میں نے ایف ایس سی کرنے کا سوچا، تو میں نے گھر والوں سے جب مشورہ کیا کہ میں نے ایف ایس سی کرنی ہے، تو میرے گھر والوں نے انکار کر دیا، وہ کہتے کہ نہیں ہمارے میں ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ سکیں، بلکہ ہم نے لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں، ہم نے تمہیں پڑھایا ہے تو تم آگے نہیں پڑھ سکتی، تو میں نے بہت ضد کی، میں نے ایف ایس سی کرنے کا سوچا تھا اور میں کرنا چاہتی بھی تھی، پر لیکن میری فیملی نہیں مان رہی تھی، میری بہت ضد کرنے کے پر بھی نا وہ نہیں مانے، میں گھر میں لاڈلی بھی تھی، تو میں نے ان سے بہت زیادہ ضد کی جب، تو میرے گھر والوں نے پڑھنے کے لیے ہاں کر دی، پر انہوں نے کہا کہ تم رہو گی کہاں، اس بات پہ ایشو بنا، تو میں نے ان کو بولا کہ میں ہاسٹل میں رہ لوں گی، انہوں نے ہاسٹل کی بات پر بھی بہت ایشو بنایا تھا میرا، پر میں پھر بھی ان کو منا لیا تھا، میں نے ان کو بہت زیادہ کوشش کرنے پر انہوں نے مجھے ہاسٹل میں بھیج دیا لاہور میں جب لاہور آئی ہوں تو میں یہاں ایک ہاسٹل میں رہنا شروع ہوئی تھی، تو میں کالج جاتی تھی، میری فیس وغیرہ وہاں سے آ جاتی تھی، میں جب یہاں پڑھ رہی تھی تو میرے ہاسٹل کے سامنے ایک لڑکوں کا ہاسٹل تھا، جہاں پہ مطلب کہ ہمارے ہاسٹل کے سامنے ہی بالکل تھا، تو میں جب وہاں سے گزرتی تھی تو ایک لڑکا تھا جو میرا ٹائم اٹھاتا تھا، میں جہاں بھی جاتی تھی وہ نظر رکھتا تھا مجھ پہ، مجھے تنگ کرتا تھا، مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، پر مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں تھا، میں نے اس کو بہت بار منع کرنے کے بعد بھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، اس نے مجھ سے نمبر مانگا، لیکن میں نے اس کا نمبر نہیں دیا، میں نے کہا یہاں میں پڑھنے آئی ہوں، یہاں میں کچھ اور کرنے نہیں آئی، میں اپنے والدین کے اعتبار پر آئی ہوں، لابی میں پڑھ رہی تھی تو وہ دیوار پہ لانگ کے ہمارے ہاسٹل میں آیا، لابی میں آ گیا تھا، تو کیا اس نے کچھ بھی نہیں ہے، بدتمیزی کر رہا تھا، تو میں نے شور مچا دیا، ہاسٹل کی سب لڑکیاں اکٹھی ہو گئی، اتنی دیر کو وہ لڑکا وہاں سے جا چکا تھا اور بھاگ گیا تھا وہاں سے، لیکن لڑکیوں نے مطلب کہ یہ کہا کہ شاید اس کے ساتھ کچھ کر کے گیا ہے، تو میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے شور کر دیا تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن نیکسٹ ڈے جب میرے گھر والوں کو کال کی گئی تو انہوں نے جب ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسے زیادتی وغیرہ ہوئی ہے، تو میرے گھر والوں نے آنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ اس کی سر درد ہے، ہماری سر درد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہتے کہ ہم نے اس کو منع کیا تھا لیکن یہ نہیں مانی، اب یہ جانے اور اس کے کام جانے، یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، ہمارے لیے بدنامی ہے، اب اس کو یہاں پہ نہ بھیجیے گا ہمارے پاس، اس کو مار دیں، جو بھی کرنا ہے اس کو کریں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس نہ بھیجیے گا اس کو، پر میرے پاس تب کالج والوں نے بھی مجھے نکال دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے کالج کا نام بدنام ہوا ہے، تو میں وہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اچھا اور بابا بتائیے گا ابھی آپ کہاں پہ رہ رہی ہیں اور آپ نے اسٹڈی ابھی کر رہی ہیں یا چھوڑ دی، اور کس طرح سے سارا گزارا کر رہی ہیں آپ اپنا؟ میں ایک فرینڈ کی طرف رہ رہی ہوں، مجھے تقریباً 6 سے 7 منتھ ہو گئے ہیں، میں اس کے گھر پہ ہوں، اور پڑھائی میری اسی ٹائم رک گئی تھی، مجھے کالج والوں نے نکال دیا تھا، انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہماری کالج کی بدنامی ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا تھا، میں ایک فرینڈ کی طرف رہتی ہوں، میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، میرے پاس چھت نہیں ہے، میں آگے پڑھائی جاری نہیں کر سکتی، گھر والوں نے بھی جواب دے دیا تھا، تو اس وجہ سے میں آگے پڑھ نہیں پائی۔ تو آپ نے گھر والوں سے کبھی بات نہیں کی کہ میرے ساتھ اس طرح سے حادثہ ہوا، کیا آپ میری انویسٹیگیشن کریں، آپ میرے پیچھے آئیں، دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے، آپ نے ایسے مجھے قصوروار ٹھہرا دیا، کبھی گھر والوں کو منانے کی کوشش نہیں کی آپ نے؟ سر میں نے کال کی تھی ان کو، بہت بار کال کی ہے میں نے،
لیکن وہ میری کال اٹھاتے نہیں ہیں، اور اگر کال اٹھا بھی لیں تو کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے بدنامی ہو، تم ہمیں کال نہ کیا کرو، تم ہمارے لیے مر گئی ہو، آئندہ ہماری طرف کال نہ کرنا. تو میں کوشش کرتی ہوں ابھی بھی رابطہ کرنے کی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک آپ کو گھر والوں نے چھوڑ دیا ہے، سب نے چھوڑ دیا، تو اب آگے آپ کس طرح سے زندگی گزاریں گی؟ اسٹڈی کرنا چاہتی ہیں وہ کس طرح سے کنٹینیو کریں گی آپ؟ یہی کہ اب میں گھر تو نہیں جا سکتی، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا ساتھ ملے، کوئی ایسا مطلب سپورٹ کرنے والا ملے کہ جو میری اسٹڈی دوبارہ شروع کروا سکے، میں آگے پڑھ سکوں، میں دینے کو چھت ہو میرے پاس اور کھانے کو کھانا ہو، اور میری پڑھائی جاری کروا سکے وہ. اچھا بتائیے گا، کبھی گھر والوں کی آپ کو یاد آتی ہے؟ آتی ہے، بہت یاد آتی ہے مجھے ان کی، پر کیا کروں، میں کچھ کر نہیں سکتی. مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، مما پاپا بہن بھائی سب کی بہت یاد آتی ہے. میں ان کو کہہ نہیں سکتی، لیکن مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے. اپنی شرارتیں وغیرہ سب کچھ بہت یاد آتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر پاتی. جی تو ناظرین، آپ نے ان بہن کی ساری کہانی سنی کہ کس طرح سے ان پر الزام لگایا گیا اور کس طرح سے ان کی اسٹڈی اور ماں باپ کو چھڑوا دیا گیا ہے، دور کر دیا گیا. اب یہ اپنی اسٹڈی دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں، اسٹڈی کمپلیٹ کرنا چاہتی ہیں اور کچھ بن کے دکھانا چاہتی ہیں. اگر کوئی مہیا حضرات ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی مدد کریں، ان کی اسٹڈی کنٹینیو کروائیں، انہیں رہنے کے لیے چھت دیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.